بی جان معاف کر دیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پلیز بی جان رحم کریں۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ ہاں منحوس لڑکی، تمہاری وجہ سے میرا پوتا ہسپتال میں ہے اور تم کہہ رہی ہو تم نے کچھ نہیں کیا؟ میں نہیں تمہیں چھوڑوں گی، تمہاری وجہ سے میرا جان سے پیارا پوتا اتنی تکلیف میں ہے۔ وہ بے دردی سے اس کے بال کھینچتے اس کے منہ پہ تھپڑوں کی برسات کر رہی تھی۔ بی جان رحم دل رکھنے والی آج کسی شیرنی کی مانند بفری ہوئی تھی اور کسی طور بھی ان کو اس لڑکی پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی دنیا، اس کا جگر ہسپتال کی مشینوں میں جکڑا پڑا تھا۔ وہ رحم کھاتی بھی تو کیوں، ایسے ہی مشینوں میں جکڑے ان کا بیٹا اور ان کی بہو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ خوف ان کے ذہن سے ابھی تک نہیں نکلا تھا اور اب ان کے پاس صرف ایک ہی رشتہ تھا، ان کا سہارا، ان کا پوتا۔ آج اسے بھی ہسپتال کی مشینوں میں جکڑے دیکھ کر بی جان کا رحم دل بے رحم ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کے پوتے کو نہیں مارا بی جان، میں نے صرف ان سے بات کی تھی، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میری بات سنتے ہی غصے سے گاڑی لے کر نکل گئے تھے۔ وہ میری وجہ سے معذور نہیں ہوئے۔ آپ یقین کیوں نہیں کر رہی میری بات کا؟ میں نے بس انکار کیا تھا شادی سے۔ وہ روتے ہوئے بی جان کے پیروں میں پڑ گئی تھی، لیکن بی جان کو اس یتیم لڑکی پر ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ جب وہ مار کھا کھا کر بے ہوش ہو گئی تو بی جان اسے کمرے میں بند کرتے وہاں سے نکل گئی۔ ابرش کو جب ہوش آیا تو وہ کمرے میں بند تھی۔ وہ اپنی بے بسی پہ آنسو بہانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگلے ہفتے ہی انہوں نے اپنے معذور پوتے سے اس کا نکاح کروا دیا۔ اس بات سے بے خبر یہ معذوری اس کی زندگی کی رونق چھین چکی ہے۔ وہ اپنے پوتے کے ساتھ ساتھ اس یتیم لڑکی پر بھی ظلم کر چکی تھی۔ جب میں نے محبت کی تھی مجھے دھتکار دیا تھا کہ نوکر کی یتیم بیٹی ہوں، حویلی میں پرورش پانے سے شہزادی بننے کے خواب دیکھ رہی ہوں، اور اب مجھ سے عشق کے دعوے دار ہو گئے ہو۔ تم یا میری بے بسی کا مزید مذاق بنانا ہے؟ شہرام کے الفاظ اب بھی ابرش کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ نکاح کے بعد شہرام کے قریب جانا تو دور کی بات، وہ شہرام کو سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر بی جان نے اسے شہر علاج کے لیے بھیج دیا تھا۔ 9 گھنٹے کے طویل تر اور تھکا دینے والے سفر کے بعد اس کی گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ پر آ کر رکی تو شام ڈھلنے کو تھی۔ اس کے ملازمین اس کو دیکھ کر یکدم ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ ان کا غسیلا شہرام سالک جو آ گیا تھا۔ فریش ہو کر ڈنر کرنے کے بعد وہ حویلی اپنے بخیر و عافیت پہنچ جانے کی اطلاع دینے کا سوچتا روم میں آیا۔ اس نے حویلی کے لینڈ لائن نمبر پر کال ملائی اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادھر ابرش شہرام سالک کے شہر جانے کے بعد صحیح معنوں میں خود کو فریش اور آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص کی موجودگی سے ہی اسے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ نیچے آ گئی تھی، باغ کی سیر کی، حویلی کے اور بھی حصوں کی جانب چہل قدمی کی، کھل کر گہرا گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو اور بھی تازگی بخشی۔ موڈ خود بخود ہی بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑا بہت ہی صحیح خوشگوار ہو گیا تھا۔ طبیعت کی کسل مندی بھی کسی حد تک دور ہو چکی تھی۔ کچھ دیر صحن میں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر ہال کی طرف بڑھی تو ہال کمرے کے باہر رکھا لینڈ لائن فون یکایک چیخ اٹھا تھا۔ اس نے آواز پر چونک کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب شہرام کو یہ آواز سن کر یوں محسوس ہوا گویا اس کے کانوں میں کسی خوبصورت اور مدھر سر کی آواز اتر رہی ہو۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ دوسری جانب سے 2-3 بار ہیلو کی آواز سننے کے بعد بھی اس کا جواب دینے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ آنکھیں بند کیے جذب کے عالم میں وہ بیڈ پر گر گیا۔ فون ہنوز کانوں سے لگا ہوا تھا، جبکہ ہونٹوں کے گوشوں میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ بھی اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ ہیلو، اوف۔ دوسری جانب وہ شاید جھلا گئی تھی۔ آواز میں بیزاری صاف طور پر نمایاں تھی اور پھر فون رکھ دیا گیا۔ شہرام جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ کون ہے ابرش؟ وہ فون رکھ کے پلٹی تو بی جان کچن میں خان سامہ کو رات کا مینیو بتا کر باہر نکلی تو اسے ہال کمرے کے باہر فون کو رکھ کے پلٹتے دیکھ کر وہیں چلی آئیں۔ پتہ نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہلایا جب ہی ایک بار پھر فون بج اٹھا تھا۔ اس بار بی جان نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ارے شہرام، میرا بچہ، تو پہنچ تو گیا نا خیریت سے؟
طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ دوسری جانب سے شہرام کی آواز سن کر تو وہ گویا نہال ہی ہو گئی، اور وہ جو تجسس کی کیفیت میں تھی، بی جان کی باتیں سن کر ہونٹ بھینچتے ہوئے پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ حویلی اطلاع کرنے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح عدنان کو فون کر کے اپنے شہر پہنچنے کی بابت بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ فوراً اس سے ملنے فارم ہاؤس پر آ رہا ہے۔ شہرام اس کی بےتابی پر مسکرا دیا۔ اسے بخوبی پتا تھا کہ عدنان کی اس قدر جلد بازی کی وجہ کیا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عدنان اس کے سامنے تھا۔ وہ پہلے سے اب کافی بہتر تھا۔ شہرام کو اسے ٹھیک دیکھ کر تسلی ہوئی۔ اب بتاؤ، کون کون سے کارنامے سر انجام دے کے آئے ہو؟ عدنان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے شرارت آمیز لہجے میں کہا تو شہرام نے ایک جاندار قہقہہ لگایا۔ میں تم سے اسی سوال کی توقع کر رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو عدنان اسے گھور کر رہ گیا۔ اس کا مطلب کہ تم میری بےتابی سے لطف اندوز ہو رہے تھے؟ چلو اب بتاؤ بھی، اب صبر نہیں ہو رہا۔ عدنان چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے آرام سے بیٹھتا ہمتن گوش ہوا تو شہرام مختصر لفظوں میں اسے بتانے کے بعد اس کے حیرت بھرے تاثرات ملاحظہ کرنے لگا۔ یار شہرام، مان گیا تجھے یار، تو بھی اپنی ضد کا پکا انسان ہے۔ اچھا بتا، ہماری بھابھی کے مزاج کیسے ہیں؟ اس کی شان میں قصیدہ پڑھنے کے بعد عدنان نے ایک آنکھ دبا کر شرارتی لہجے میں پوچھا تو شہرام کی آنکھوں میں ابرش کے ذکر پر اضطراب سا اتر آیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا گلاس ونڈو کی جانب جا کھڑا ہوا۔ عدنان، وہ بہت ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے اس سے اپنی زیادتی کی معافی بھی چاہی، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ ایک روز اسے اپنی محبت سے جیت لوں گا میں۔ اس کے لہجے میں اضطراب کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی اتر آیا تھا۔ عدنان گہری سانس بھرتا صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب چلا آیا۔ یہ تو فطری عمل ہے ان کا۔ ان کی محبت کو ٹھکرایا تھا تم نے۔ اپنے احساسات کی تذلیل وہ اتنی جلدی بھول نہیں سکتی۔ انشاءاللہ ایک روز تمہاری محبت ان کی نفرت پر غالب آ جائے گی۔ عدنان کے پریقین لہجے پر اس نے اسی طرح ونڈو کے باہر دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شہرام کے جانے کے بعد بھی وہ اسی کے کمرے میں رہ رہی تھی، کیونکہ یہ بی جان کا حکم تھا۔ اس نے اپنی منوانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بی جان بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کی منتوں پر کسی صورت کان نہ دھرا تو لامحالہ اسے یہ کرنا ہی تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ شہرام کو شہر گئے تقریباً 1 ہفتے سے زائد دن ہو چکے تھے۔ دوسری جانب شہرام نے اپنے علاج کے ساتھ ساتھ اپنے اہم کام تیزی سے ان چند دنوں میں نپٹائے تھے۔ کچھ اہم میٹنگز اٹینڈ کر کے اپنے آفیشل کاموں کے متعلق امپلائیز کو بتاتے اور ذوالفقار صاحب جو کہ قابل بھروسہ شخص تھے انہیں ساری ڈیٹیل سے آگاہ کرتا۔ آج وہ تقریباً 12 روز کے بعد گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ عدنان سے وہ کل رات ہی گاؤں جانے کے متعلق بتاتا اس سے ملاقات کر چکا تھا۔ چونکہ اسے صبح جلدی نکلنا تھا تو وہ ملازمین کو ہدایت کرتا اپنے آدمیوں کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جس وقت اس کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، شام کے تقریباً 5:30 بجنے کو تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا بی جان کے کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی حسب معمول نماز مغرب کے بعد کی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے جا لگا۔ محبت سے اس کی پیشانی چومتے وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ اس دوران اس کی نظریں اس دشمن جاں کو ڈھونڈتی رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر محترمہ کا کچھ اتا پتا نہ تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے اترا۔ اسے اب بھوک محسوس ہو رہی تھی، سو پہلے ڈنر کیا اور پھر ہال کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہال کمرے میں داخل ہو کر اس کی نظر قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ابرش پر پڑی تو دل میں جیسے ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔ اس کی آمد پر کچھ لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی تھی اور پھر ہوش میں آتے ہی منہ کڑوے بادام جیسا بنا لیا تو وہ شخص واپس آ چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ کتنے سکون سے تھی۔ سوچتے ہوئے کینہ توز نظروں سے اسے گھورا جو اسحاق آمیز نظروں سے اسے دیکھتے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابرش نے نخوت سے نظروں کا زاویہ پھیر لیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔
وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کاٹن کے روایتی شرارے میں ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے پاس اپنی لمبی چوٹیوں کے بل کھولتی نظر آئی، یعنی اب سونے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اب سامنے مرر میں ان دونوں کا عکس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد لوٹا ہوں، تم نے خیریت بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ کیا اس قدر ناراض ہو ابرش؟ اس نے پشت پر ہاتھ باندھتے مرر میں اس کے بھرپور بے گانگی بھرے عکس کو دیکھ کر پوچھا تو اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ غصے سے دانت پیستی اس کی طرف رخ کر گئی۔ مسٹر شہرام، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے کسی بھی شکوے شکایات کا تم حق رکھتے ہو۔ رہی تمہاری خیریت پوچھنے کی بات، تو خیر خیریت تب پوچھی جاتی ہے جب ہمیں سامنے والے کی فکر ہو، اور تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میری بلا سے تم چاہے ساری زندگی حویلی واپس نہ آتے، میں پلٹ کر بھی نہیں پوچھنے والی۔ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہی ہوں، آئندہ یہ سوال مت کرنا۔ غصے کی شدت سے سلگتے لہجے میں کہتی وہ اسے کاٹ دار نظروں سے دیکھتی واپس اپنا رخ آئینے کے سامنے موڑ گئی۔ بے یقینی کی کیفیت میں شہرام نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ کیا واقعی میری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں؟ اس نے گویا ڈوبتے لہجے میں پوچھا تو ابرش نے اپنا بازو جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم میں مذاق کا کوئی رشتہ ہے؟ استہزائیہ انداز میں وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو شہرام کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹتا تیز قدموں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ کمرے سے نکلتے حویلی سے بھی نکل گیا تھا اور سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ دل و دماغ میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ابرش کے اس بے گانگی اور نفرت بھرے رویے سے تھکنے لگا ہے، اور اس کے منہ سے صاف طور پر یہ سن لینے کے بعد کہ اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اس کے اضطراب اور وحشت کا کوئی انت نہیں رہا تھا۔ پیاس کے مارے اس کی حلق میں گویا کانٹے پڑ گئے تھے اور پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ ذرا سا جھک کر گھٹنوں پہ دونوں ہاتھوں کو رکھے وہ گہرے گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندر کی وحشت تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دشمن اسی طاق میں ہی تو بیٹھے تھے کہ کب وہ گھر سے اکیلا نکلے اور وہ اپنی چال چل سکیں۔ امریکی پروجیکٹ والی ڈیل چودھری انٹرپرائز والے کسی صورت بھی شہرام کے ہاتھ جانے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے وہ اس کے ہر کام پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ شہرام کو اکیلے حویلی سے نکلتے دیکھ کر ہی اس کا تعقب کرتے وہ اس پہ نشانہ تان کر فائر کر کے فرار ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ اسے دیکھتے ہسپتال لے گئے تھے اور یہ خبر حویلی پہنچ چکی تھی۔ وہ اس قدر سٹریس میں چلا گیا تھا کہ ڈاکٹرز کو اسے سکون کا انجیکشن لگانا پڑا تھا، جس کے باعث اب وہ تھوڑا غنودگی میں چلا گیا تھا۔ اس کا خاص ملازم اس کی دواؤں اور ایکسرسائز کے سلسلے میں ڈاکٹر سے بات کرنے کی غرض سے چلا گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ آہستہ قدموں سے چلتی دروازے کی اندر داخل ہوئی تھی۔ بی جان آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ وہ ہلکی رفتار سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنی جلتی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو ہوش و خرد سے بیگانہ اب مکمل گہری نیند میں تھا۔ اس کی آنکھوں کی جلن مزید بڑھ گئی تھی۔ بہت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے شہرام سالک کے بے جان اور زندگی کی رمق سے آری ہاتھ کو ہلکے سے چھوا تو رگو پے میں جیسے سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ نکاح کا بندھن تھا اور محبت تو وہ اب بھی کرتی تھی، چاہے جتنا بھی کہے کہ اب نفرت کرتی ہے۔ یکا یک وہ پلٹی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور ہسپتال کی راہداری میں چیئر پر بیٹھ گئی۔ دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ شہرام سالک، تم ایسی موت مرو اور ایسی جگہ مرو جہاں تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہ میسر ہو۔ تم ہر کسی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ تم اتنی اذیت میں ہوگے جس کا کوئی حساب نہیں۔ میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اپنی ہی بے حسی سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے بے ساختہ ہی تڑپ کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آوازیں آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھیں۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے میں ایسا تو نہیں چاہتی، بالکل بھی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا میرے اللہ؟ وہ دھیمے مگر بے حد اضطراب بھرے لہجے میں کہتی نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔
جبھی اسے بی جان کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے قریب بیٹھی پریشان حال سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کانوں پر سے ہاتھ ہٹاتی وحشت زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس پل حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ابرش، انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا تو یکا یک اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس نے بے ساختہ ہی بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ میں مر جاؤں گی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بد دعائیں اس کو لگ گئی ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتی، بالکل بھی نہیں۔ اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ تم ہو نا اس کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ وہ پہلے ہی بہت اذیت میں ہے۔ تم اس کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ وہ ان حالات میں بھی تمہاری بیگانگی سے بالکل ٹوٹ جائے۔ اس نے جو کچھ کیا اسے اب بالکل بھول جاؤ، اور میں نے جو تم پہ ظلم کیا اس پہ مجھے بھی معاف کر دو۔ میں خود غرض ہو گئی تھی اپنے بچے کی محبت میں۔ دل میں اس کے لیے جو بھی ناراضگی ہے ختم کر دو، اور اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ اسے محبت دو تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ مجھے خود کو سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہوگا، میں جانتی ہوں۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ تو تم اپنی خدمت اور محبت سے اس کی ناراضگی دور کر دینا۔ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ کو بھی پگھلا کر موم بنا دیتی ہے، تو انسان کیا چیز ہے بیٹا؟ بی جان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو پہنچ کر اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اچھا چلو، اندر چلو۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے بھی کہا تو وہ ان کے ہمراہ اندر چلی آئی اور اس کے پاس موجود چیئر پر بیٹھ گئی اور دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو دنیا و جہان سے بیگانہ پڑا تھا۔ دیو کامت وجود، مغرور کھڑی ناک، پیشانی پر بکھرے بال، ہلکی ہلکی شیو اور بھرے بھرے ہونٹ، چہرے کی سفیدی میں اب زردی بھی ملی ہوئی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ ہوش و حواس چھین لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ ابرش کو اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اس کے لیے دل کو بہت گداز محسوس کر رہی تھی۔ اس بات کا اس کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بی جان اب اونگنے لگی تھی۔ یوں دھیرے دھیرے رات گزرتی چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی تھی۔ مختلف دعاؤں کا ورد کرتے اس کی نظریں مسلسل شہرام سالک پر ٹکی ہوئی تھیں، جو شاید انجیکشن کے باعث ہی اتنی پرسکون اور گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح 4:30 بجے کے قریب وہ آنکھیں کھول گیا تھا۔ بی جان بھی جاگی ہوئی تھی۔ وہ اسے جاگتا پا کر اس پر جھک گئی۔ ابرش بھی پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے بے حد محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ شہرام، میرا لال، تو فکر نہ کر، تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھ، ابرش بھی تیرے لیے کتنی پریشان ہے، ساری رات نہیں سوئی۔ جب جب میری آنکھ کھلی اسے جاگتا پایا۔ سب کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں میری جان۔ بی جان نے پیار سے کہا تو شہرام سالک کی نظریں ایک پل کے لیے بیڈ کے نزدیک کھڑی ابرش پر گئیں، جو اس کے دیکھنے پر اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا تو ابرش نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سرد سا تاثر تھا۔ بی جان، مجھے گھر لے چلیں پلیز، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا اب، اس نے بیزاری بھرے انداز سے کہا۔ بس برخوردار، ڈاکٹر آ جانے دو، پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس نے مزید ایک نظر بھی ابرش پر نہ ڈالی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد ڈاکٹر ڈیوٹی پر آیا تو انہوں نے اس سے اجازت لی۔ ساتھ ہی بل وغیرہ کی پیمنٹ کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر باہر گاڑی تک لے جایا گیا اور پھر ویل چیئر سے گاڑی میں منتقل کر کے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا تھا۔ پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی۔ گاڑیاں تیزی سے حویلی کے راستے پر گامزن ہوئی تھیں۔ گاڑیاں حویلی کے گیٹ کے اندر جو ہی آئیں تو حویلی کے سارے ملازمین گیٹ پر آ گئے۔ ملازمین اپنے خان کی یہ حالت دیکھ کر سخت غمگین تھے۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے جہاں داد نے اس کو ویل چیئر پر بٹھایا تو سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ شہرام سالک شدت ضبط سے آنکھیں میچ کر رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کی تباہی کا اندازہ لگاتے ہوئے ابرش بمشکل اپنے آنسو پیتے اندر جانے کے لیے بڑھی۔ وہ سب اسے اندر لائے۔ بی جان نے اسے نیچے ہی ٹھہرنے کا کہا۔ بقول ان کے اس حالت میں اس کا اوپر جانا مشکل امر ہے۔ بھلے ہی وہ سہاروں پر جائے گا،
لیکن اگر اس کی تکلیف پڑ گئی تو مشکل ہوگی۔ لیکن اس نے نہیں سنی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے ہی بستر پر سکون محسوس کرتا تھا، سو اس کے انکار پر اسے سہاروں کے ساتھ اوپر کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد سب کچھ دیر تک اس کے پاس کھڑے رہے۔ پھر بی جان نے اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے سب کو جانے کا کہہ کر خود بھی کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ نظر ہراساں سی دروازے کے باہر کھڑی ابرش پر پڑی۔ ابرش، اب تیرے شوہر کی خدمت تیری ذمہ داری ہے۔ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو پورا کرے گی۔ اس کے پاس سے مت ہٹنا، یہیں رہو۔ میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے، اللہ اسے جلد از جلد ٹھیک کر دے۔ بی جان کے نرمی اور شفقت سے بولتی آپ دیدہ سی ہو گئیں اور نم آنکھیں دوپٹے سے پونچھتی نیچے کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب آئی۔ وہ جو اسے اپنے قریب آتا محسوس کر چکا تھا، نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ وہ اضطراری کیفیت میں ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے بہت غلط کیا ہے، میرے ان الفاظوں کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، پلیز۔ ہکلاتے ہوئے بمشکل اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ شہرام سالک نے نظروں کا زاویہ پھیر کر اسے چپتی نظروں سے دیکھا۔ حیرت ہے، تمہیں تو دکھ ہونا چاہیے کہ میں زندہ کیوں بچ گیا۔ تم نے حق میں دعائیں تو بہت کیں، مگر افسوس تمہاری خواہش ادھوری رہ گئی۔ میں مر جاتا تو، کاٹ دار لہجے میں کہتا وہ مزید کچھ کہنے کو تھا کہ وہ تڑپ کر بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے پاس ٹک کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ابرش کو یکدم ہی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو ہاتھ ہٹا لیا۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میرے الفاظ بہت غلط تھے، میں جانتی ہوں، لیکن میں تم کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہوئے سسک اٹھی، جبکہ وہ شدت گریہ سے سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھتا واپس نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے میرے ہی کیے کی سزا ملی ہے۔ بے شک تم چاہو تو جشن کا اہتمام کر سکتی ہو، ویسے بھی میری موت پر تم جشن ہی تو منانے والی تھی نا، تو بس یہی سمجھ لو کہ میں مر گیا ہوں۔ کیا میں تمہیں مردہ وجود نہیں لگ رہا؟ خود اذیتی کی انتہا پر پہنچتا وہ بھینچے لہجے میں بولا تو ابرش کے آنسو اور بھی تیزی سے بہنے لگے۔ پلیز ایسا تو نہ کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ بھرائی آواز میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے۔ تمہیں بی جان نے مجبور کیا ہے نا، جیسے نکاح کرنے پر کیا یہ سب کرنے کو ابرش؟ اس نے سلگتی آنکھیں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، نکاح جیسے بھی ہوا ہو، لیکن اب تم میرے شوہر ہو۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی تو شہرام سالک کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تو اس کے علاوہ کون سا جذبہ بچتا ہے سوائے ہمدردی کے؟ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہمدردیوں سے نفرت ہے۔ وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تو اب اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ واقعی اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کل تک تو وہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی، تو پھر آج کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سمیت وہ ابرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ ذہن اس کی اس اچانک تبدیلی پر غور فرما تھی۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی تو وہ جو اضطراری انداز میں کمرے کی چھت کو دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شہرام سالک نے اپنی بے پناہ جلتی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے چیخیں مار مار کر روئے۔ وہ نیچے اتر کر باورچی خانے کی جانب آئی تو وہاں پہلے سے ہی موجود بی جان کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ابرش، شہرام کے لیے دلیا بنوایا ہے، تو لے کر جا، اسے کھلا دے۔ انہوں نے ٹرے میں سوپ کا باؤل، نیم گرم پانی، دودھ کا گلاس اور دلیا کا باؤل رکھ کر اسے تھمایا تو وہ خاموشی سے ٹرے تھامتی باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے قریب آتے ٹرے ٹیبل پر رکھی
اور آنکھیں بند کیے شہرام کو دیکھتے قریب آئی۔ میں ناشتہ لاتی ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اپنی بے تحاشا سرخ آنکھیں کھول گیا تھا۔ ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اس کی پشت تکیے سے لگائی۔ اس کے قریب ٹک کے اس نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا۔ دودھ کے بعد وہ سوپ کا باؤل خود تھام کے بیٹھ گئی اور جو ہی پہلا چمچہ اس کی جانب بڑھایا وہ ایک ابرو اچکاتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ وہ چمچہ واپس باؤل میں رکھتی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، تو پھر یہ سب کر کے تم مجھے پاگل کیوں کر دینے کے در پہ ہو؟ وہ غصے اور بے بسی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دانت پیستا بولا تو وہ نظریں جھکا گئی، البتہ منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شاید سنا نہیں تمہیں۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، میں نے بھی تو محبت کی تھی تم سے، تم نے دھتکار دیا تھا میری محبت کو۔ وہ کہتے سوپ کا چمچ اس کی طرف بڑھا گئی۔ تم سوپ پیو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نظریں چرا گئی تو وہ شکن آلود پیشانی سمیت منہ کھول گیا تھا۔ وہ اب اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ زندگی اسی رفتار سے رواں دواں تھی۔ وہ سنجیدہ طبیعت کا مالک تو پہلے بھی تھا، مگر اب اس کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑا پن بھی در آیا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے وہ خود سے بھی بیزار ہو چکا تھا، مگر ابرش نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے اس کی خدمت اور تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے فریش ہونے سے لے کر اس کے کھانے پینے اور دوائیوں کا وہ ہر لحاظ سے بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ بستر پر مسلسل لیٹے رہنے کے باوجود شہرام کی نفاست پسند طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ جتنا بیزار تھا وہ اتنے ہی سکون سے بنا ماتھے پر شکن لائے اس کے کام کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بیزاری اور جھنجھلاہٹ اس سے نہیں بلکہ ان حالات سے تھی جس سے وہ گزر رہا تھا۔ جہاں دانت کے سہارے وہ نیچے اتر کر ان کی مدد سے اپنی ایکسرسائز بھی کرنے لگا تھا، جس سے فرق اتنا ہوا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ اور پاؤں اب تھوڑا بہت حرکت کرنے لگا تھا، جو گولی لگنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئے تھے۔ اس میں اب زندگی کی رمق محسوس ہونے لگی تھی۔ دائیں پاؤں کے تھوڑا بہت حرکت کرنے کی وجہ سے وہ آہستہ ہی صحیح پر وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے کچھ دیر خود سے ہی چلنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ حویلی والوں کے لیے بہت خوش آئند بات تھی۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جو اپنی محبت اور توجہ سے آپ کو زندگی کی حقیقی خوشیوں سے روشناس کرائے۔ آپ زندگی کے کسی موڑ پر دل برداشتہ یا غمگین ہوں تو وہ اپنے عمل کے ذریعے آپ کو اس تکلیف دہ احساس سے باہر نکالنے کی کوشش کرے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تبدیلی زندگی کا اہم جزو ہے اور لازم بھی، لیکن زندگی کے پرسوز اور بے رنگ دنوں میں بھی اگر کوئی اپنی زندگی کے تمام تر رنگوں سے آپ کی زندگی کو خوش رنگ بنانے کی کوشش کرے تو اس سے بڑی خوش نصیبی شاید ہی کوئی ہو۔ مزید کچھ دن تک ڈاکٹر کی ہدایت پر تابع داری سے عمل کرتے ہوئے باقاعدگی سے اپنی دوائیں اور ایکسرسائز سے وہ اب تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت کسر باقی تھی وہ بھی پوری ہو جانی تھی۔ وہ اب خود سے چل پھر سکتا تھا، جدھر چاہے جا سکتا تھا۔ حویلی والوں کی تو ابھی گویا جان میں جان آئی تھی۔ ابرش بھی بہت خوش تھی، کیوں نہ خوش ہوتی، اس قدر صبر اور انتظار کے بعد تو اس کا صلہ ملا تھا۔ اور آج کل تو وہ ویسے بھی شہرام کی نظروں کے تقاضوں سے گھبرائی گھبرائی پھرتی تھی۔ اس کی طرف اٹھتی اس کی نظروں میں اس قدر وارفتگی اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا کہ وہ شرم و حیا کی شدت سے بعض اوقات اس کی نظروں سے چھپتی پھرتی تھی۔ بی جان نے اس کے چہرے سے چھلکتی خوشی شہرام کے نام پر اس کے چہرے پر بکھرتے خوش رنگ احساس کو کہیں نہ کہیں محسوس کیا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش تھیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ بی جان نے شہرام کو پکارا، تمہاری طبیعت کی وجہ سے تمہارا ولیمہ ہم نے بعد کے لیے موقوف کر دیا تھا، تو اب تمہارا ولیمہ ہوگا، جلد از جلد تیاریاں مکمل کریں۔ بی جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ شہرام سالک نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر ابرش کو دیکھا تھا۔ اسی پل اس کی بھی نظریں شہرام سالک پر اٹھیں اور اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ بری طرح سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ شہرام سالک مخصوص انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرشوق انداز میں ابرش کے بلش چہرے پر گاہے بگاہے نظریں ڈال رہا تھا۔ شہرام سالک کی تو دل کی مراد بر آئی، جس پر شہرام سالک کا خوبصورت کہکہا بے ساختہ تھا، اور وہ بی جان کے ساتھ اٹھتی برآمدے میں گئی تھی۔ ابرش میری دھی، تو خوش تو ہے نا؟ وہ بی جان کے قریب بیٹھی تو انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، تو وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ بہت خوش ہوں،
آپ ٹھیک کہتی تھیں بی جان، اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوتا ہے۔ اس نے خوشی سے بھیگی آواز میں کہا تو بی جان کے ہاتھوں میں گویا ہفتے اقلیم لگ گئی تھی۔ انہوں نے اسے خود سے جدا کر کے چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم لیے۔ میری بچی، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ انہوں نے آپ دیدہ لہجے میں دعائیں دیں تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا ہو رہا ہے بی جان؟ جب ہی شہرام وہاں چلا آیا تھا، آبرش نے دانستہ بی جان کے پیچھے چھپنا چاہا، مگر وہ بھی زیرک نگاہ رکھتا تھا۔ وہ پزل سی ہو گئی۔ شادی کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، تو بھی سن لے، تیرے ولیمے کی رسم ہونے کو ہے۔ نکاح کے وقت کوئی رسم بھی پوری نہیں ہوئی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ ابرش تو ابھی میرے کمرے میں چلی جائے گی، تجھ سے پردہ ہوگا اس کا 3 روز تک۔ بی جان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ جو بالوں میں ہاتھ پھیرتے ابرش کی شرمگین حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا، یکدم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ پردہ ضروری تو نہیں بی جان، آپ اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں معلوم تھا مجھے۔ اس نے حیرت سے کہتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ابرش بی جان کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ضروری ہے، اور یہ میرا حکم ہے۔ ابرش کو مہندی بھی لگانی ہے، تجھ سے اس کا سخت پردہ ہوگا۔ خیر، اس بات کا میں سب لڑکیوں سے کہہ دوں گی تاکہ وہ یاد رکھیں، بی جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ او ہو بی جان، ستم کی انتہا ہے۔ شہرام نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ انداز ایسا تھا کہ ان رسموں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جانے کے بعد ابرش مسکراہٹ دباتی بی جان سے اجازت لے کر ہال سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں عجیب ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ ابرش نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا تاکہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر بی جان کے کمرے میں چلی جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہرام سالک کمرے میں موجود نہ تھا۔ پھر کمرے سے مہلک بالکونی کے کھلے دروازے پر نظر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہوگا۔ وہ وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وارڈروب کا لاکر کھول کر اپنے زیورات کا باکس نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے وہ درمیانہ سائز باکس اٹھا لیا جو شہرام اسے رونمائی کے طور پر دیا تھا۔ تب اس نے دیکھا بھی نہ تھا، لیکن اب جب اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی تو آس پاس کا منظر بھی خود بخود تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے وہ باکس کھولا تو اس میں بے حد خوبصورت ڈائمنڈ نیکلس موجود تھا۔ وہ نیکلس پر انگلیاں پھیرتی اسی لیے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کام میں وہ اتنی مگن تھی کہ ابرش کو اپنے پیچھے آہٹ کا گمان ہی نہ ہوا۔ وہ تب بری طرح چونکی جب پیچھے سے شہرام نے اس کے گرد اپنا حصار باندھ دیا تھا۔ ابرش ہاتھوں میں نیکلس کو دانستہ اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش میں لب دانتوں میں دباتی پلکیں جھکا گئی۔ کیا ہو رہا ہے مسز؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں گی؟ اس نے آئینے میں ابرش کے عکس کو دیکھتے اپنے چہرے سے اس کا چہرہ مس کیا تو اس کی شیو کی چبھن سے وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ شرم کے مارے اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ شروع کر دی نا سگریٹ؟ اب تک تو آپ کی عادت چھوٹ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، بالکل نہیں پسند مجھے آپ کی یہ عادت۔ خالص بیویوں والے تیوروں میں اس کی توجہ بٹانے کو اس نے فوراً سگریٹ پر تبصرہ کیا، جبکہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے اس کے ہاتھ کو سامنے کیا جس میں نیکلس موجود تھا۔ میں نے سوچا میں پہن لیتی ہوں۔ وہ سرخ چہرے سمیت نظریں چرا کر گڑبڑا کر کہتی، بے حد پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے نیکلس لیتے ہوئے اس کے بالوں کا آبشار سائڈ پر کیا اور اس کی گردن میں نیکلس ڈال کر اس کا لاک لگا دیا تھا۔ ساتھ ہی دونوں نے سامنے آئینے میں دیکھا۔ اس کی گردن میں سجا نیکلس پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی دلکشی بیان کر رہا تھا۔ وہ نیکلس کو چھوتی خود دھیرے سے مسکرا دی۔ بہت خوبصورت، خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے شہرام نے یکدم جھک کر اس کی سفید دمکتی گردن پر پوری شدت سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ابرش تو گویا پوری جان سے کانپ اٹھی۔ وہ بے ساختہ سمٹتے ہوئے اس کی جانب رخ موڑ گئی اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ دھڑکنوں کی دھک دھک حد سے سوا تھی۔ چہرہ دہک کر انگارہ بن گیا تھا۔ سانسیں بھی جیسے اپنی ڈگر چھوڑ گئی تھیں۔ شہرام اس کا گریز سمجھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا کر اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھتے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا کر اسے پکارا۔ ابرش؟ وہ ہلکے سے بولی۔ بی جان نے جو کہا ہے کہ تم نے ابھی اس کمرے سے رخصتی لے لینی ہے۔ یار، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر اتنے دن؟ میری دوائیں کون دے گا مجھے؟ اس نے جھلاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو دواؤں کی ٹائمنگ سمجھا دوں گی اور طریقہ بھی۔ یہ رسم ہوتی ہے اور مجھے پسند بھی ہے یہ رسم۔
وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہی بولی، کیا کہا تم نے؟ شہرام کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً اسے خود سے الگ کر کے دیکھا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں پٹ پٹاتی اسے دیکھنے لگی۔ اف! وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال لے سر اوپر کرتا گویا زچ ہوا تھا، پھر وارڈروب کی جانب بڑھا اور اس کے نچلے حصے میں رکھا سیل فون کا ڈبہ اٹھا کر اس میں سے سیل فون باہر نکالا۔ ابرش سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے ہی لیا تھا، اس میں سم کارڈ بھی ہے، میں رات میں کال کروں گا۔ اس نے سیل فون اسے تھماتے ہوئے کہا۔ شہرام سائیں، لیکن بی جان کے سامنے کیسے؟ وہ بوکھلاتی ہوئی کچھ خفگی سے بولی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تم بالکنی میں چلی جانا، پھر بات ہوگی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب جانا ہے میں نے، ورنہ بی جان کو پتہ لگ جانا ہے۔ وہ لرزتے لہجے میں بولتی بیڈ کی جانب بڑھی اور ضروری چیزیں اٹھا کر جو ہی پلٹی اس سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ بے باک نگاہوں سے اسے تکتے اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بے ساختہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وہ کمرے سے نکل گئی تھی اور پھر بی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ بی جان سو گئی تو وہ سیل فون لیے کمرے سے ملک بالکونی میں آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسی اثناء میں سیل فون بج اٹھا تھا۔ ایسا لگتا تھا شہرام اس کے پل پل سے باخبر ہے۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ یار ابریش، بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے تم اس ظالم سماج کے ساتھ مل گئی۔ دوسری جانب گویا آہ بھر کر کہا گیا، وہ ہولے سے ہنس دی۔ بس چند دنوں کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد میں آپ کے پاس ہی تو ہوں گی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ انشاءاللہ، شہرام نے جذب سے کہتے آنکھیں بند کی اور فون کاٹ گیا۔ بالآخر ولیمے کا دن آ پہنچا تھا۔ ڈیپ ریڈ کرارے میں خاندانی زیورات پہنے سنگھار کیے وہ دلہن بنی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ جو بھی نظر اس پر اٹھی تھی ٹھہر سی گئی تھی۔ بی جان نے اس کے نام پر صدقہ اتارا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعاؤں سے نوازا تو اتنی محبتوں پر وہ خدا کی مشکور ہو گئی۔ شہرام سالک بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنے لمبے قد و قامت سمیت ہیزل براؤن آنکھوں میں دنیا جہاں کے جذبات سمیٹے انتہا کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ چونکہ یہ ان کا ولیمہ تھا، شہرام سالک کی تمام رسمیں باہر لان میں، جبکہ ابرش کے ساتھ تمام رسمیں اندر ہی نبھائی گئی تھیں۔ رسموں کے بعد وہ اندر آتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو لڑکیاں ابرش کو لیے سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھیں۔ ابرش کا گھونگھٹ چہرے پر گرا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو ایک بار پھر سے ان کا مطلوبہ نیک دینے کے بعد اس نے گھونگھٹ میں چھپے اس خوبصورت وجود پر نظر ڈالی۔ وہ اسے لیے سیڑھیاں چڑھ کر راہداری عبور کرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی قربت پر ابرش کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ اسے پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھا کر وہ دروازے کی سمت بڑھا اور دروازہ بند کر کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا بیڈ کی جانب آ گیا۔ ابرش کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے کچھ پل گھونگھٹ میں چھپے اس کے سراپے کو دیکھنے کے بعد نہایت آہستگی سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور پھر وہ جیسے اپنی جگہ دم بخود رہ گیا تھا۔ لمبی پلکیں جو کہ حیا کے بوجھ سے رخساروں کی زینت بنی ہوئی تھی، دمکتی پیشانی جس پر نازک سا خوبصورت ٹیکا اپنی جوبن دکھا رہا تھا، کھڑی ستوا ناک میں پہنی نتھ اس کے دلہن بنے روپ کو مزید نکھار رہی تھی، کانوں میں پہنے خوبصورت جھمکے اور مہندی لگے ہاتھوں میں تلائی چوڑیاں، آرزوں پر سمٹا گلال، ریڈ لپسٹک سے سجے سندلی لب جو ہولے ہولے لرزتے ہوئے اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ بالوں میں لگی جھومر اور خوبصورت پازیب کی کھنک کے ساتھ وہ کسی حور سے مشابہت رکھتی قیامت ڈھا رہی تھی۔ شہرام بے خود سا اس کا یہ روپ آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ آداب، اس کا حنائی ہاتھ تھام کر لبوں سے چھوتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ مزید خود میں سمٹتے ہوئے آنکھیں مکمل بند کر گئی تھی۔ شہرام نے بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ یار، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں مسز، آنکھیں کھولو تو صحیح۔ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتا وہ دھیرے سے ہنسا، جبکہ اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ابرش کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے لمبی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی۔
کچھ بولو گی نہیں؟ میری تعریف ہی کر دو۔ شرارت آمیز لہجے میں وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو ابرش کے چہرے پر الوہی مسکان آ گئی۔ شہرام نے اس کا بھاری دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے پاس رکھ دیا۔ وہ بے اختیار اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ دھڑکنوں کا شور دم بدم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتی وہ گویا خود کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہرام نے اس کے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے بے خود انداز میں اس کے گداز وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ سائیں پلیز، وہ چہرے کو اپنے حنائے ہاتھوں میں چھپاتی لرز کر بولی۔ شہرام نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑ کر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ پزل ہوتی اسے دیکھنے لگی، جس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ مسز، پلیز کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اتنے انتظار کے بعد تو یہ لمحات نصیب ہوئے ہیں۔ اس نے گھمبیر آواز میں کہتے اس کی شاہرگ پر لب رکھ دیے تو ابرش کے حواس مختل ہونے لگے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا ہو۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ قہقہہ لگا گیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ سے اتر کر قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں چینج کر لوں پلیز؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولی۔ اوکے، جاؤ۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا بولا تو اس کی اجازت ملتے اسے جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا۔ فوراً واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ وہ بھی چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک تذبذب میں کھڑی رہی۔ اس شخص کے سامنے جانے کے خیال سے ہی دل لرزنے لگا تھا، اوپر سے اس کی بولتی ہوئی نظریں۔ واش روم سے باہر نکل کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی سائڈ ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ سائڈ لیمپ کی روشنی میں اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیڈ کو دیکھا۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر لیٹا اسی کے انتظار میں تھا۔ ابرش کے قدم من بھر بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی بے حد نروس سی ہونٹوں کو چبائے جا رہی تھی۔ ابرش، میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی میں خدا کا وہ عطا کردہ خوبصورت تحفہ ہو جس کے ساتھ میں جنت کی وادیوں تک چاہتا ہوں۔ بھاری لہجے میں بولتا وہ حقائق دل سنا رہا تھا۔ اس قدر محبت پر اس کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ میں بھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ شہرام خوشگوار سی حیرت میں مبتلا ہوا۔ وہ سرس بات میں ہلاتی اس کے سینے میں پناہ لینے کو تھی کہ شہرام سائیڈ لیمپ آف کرتا اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے محصور کن لمس سے وہ ایک سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ اس کی شدتیں اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھیں۔ ابرش کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا۔ دھڑکنیں دل کا ساتھ چھوڑنے لگی تھیں۔ اس کے بے تابیوں سے گھبرا کر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنا چاہا تو وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا اور جھک کر اس کے نرم و نازک لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ پل کے بعد سانسوں کی زیر و بم کے ساتھ وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے گرد اپنا ننھا سا حصار باندھ کر اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ اپنی بکھری سانسوں کو درست کرتی قدرے خفگی سے بولی تو کمرے کی خوابناک فضا میں شہرام سالک کا چھت پاڑ قہقہا گونجا۔ وہ جھینپ سی گئی۔ سویٹ ہارٹ، ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، اس نے خمار آلود آواز میں کہتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ مارے حیا کے کچھ اور بھی اس میں سمٹ گئی۔ قطرہ قطرہ بھیگتی رات ان کی محبت کے رنگوں کو اور بھی گہرا کر رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کی پناہ میں سکون کی نیند میں چلے گئے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو مضبوط حصار میں پا کر اس نے اپنے برابر لیٹے بے خبر سوئے شہرام کو دیکھا۔ پھر رات کا منظر یاد آتے ہی چہرہ شرمگین ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازوؤں کا حصار توڑ کر بیڈ سے اترنا چاہا تو گرفت اور بھی تنگ ہو گئی۔ وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی جو خمار آلود آنکھوں میں بلا کی شرارت بھرے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرما گئی تو گویا وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ ہکلاتے ہوئے ابرش نے اس کے باہوں سے نکلنا چاہا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے واپس لٹاتا اس کے اوپر جھکتا سایہ کر گیا۔ آپ کی رات تو خیریت سے گزری تھی نا محترمہ؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ شرم سے چور چور ہو گئی اور خجالت بھرے انداز میں اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو میری جان، جذب سے کہتا وہ جھکا اور اس کی پیشانی چوم لی تو وہ مسکرا دی۔ آپ کو بھی، اس نے پلکوں کی باڑ جھکا کر کہا تو وہ اس کے شرمیلی ادا پر فدا ہوتا اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ وہ دونوں پر کمفرٹر درست کرتا ایک بار پھر اس پر جھک گیا تو وہ اس کی بے لوث محبتوں کے آگے بے بس سی ہو گئی۔